اب آپ کے ذہن میں ایک بات اور بتا دوں، یہاں بار بار شاید چونکہ آپ قانون کے انگریزی قانون کے طالب علم نہیں ہیں تو ایک اشکال آپ کو پیدا ہو سکتا ہے، اس کو بھی واضح کر دوں کہ یہ ہے تو ناموس رسالت کا قانون، ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے تو ناموس رسالت کا قانون، تو پھر اشکال کس چیز کا، احتمال کس چیز کا؟ ہاں یہ سمجھیے غور سے، ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ چونکہ میں نے قانون پڑھایا ہے، پروفیسر آف لا رہا ہوں، یہ بتاؤں آپ کو مسئلہ کیا ہے جو ہمارے علماء صاحبان کو سمجھ نہیں آتی، چونکہ نہ وہ ان کی اکثریت، بعضوں کو چھوڑ کر میں بات کرتا ہوں، بعضوں پر تو مجھے افسوس ہے کہ جن کو سمجھ ہے، جن کے پاس کتابیں ہیں، صلاحیت ہے، علم ہے، پڑھا ہے، زندگی میں پڑھاتے رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ان پر تو افسوس ہے، یا بزدلی ہے، یا ان کی یا مصلحت ہے، یا ڈر ہے، یا خوف ہے اپنی جان کا، جس طرح آج تک کھل کر وہ دہشت گردوں کو آج کر ان کے خلاف کھل کے بات نہیں کر سکتے، گول مول بات کرتے ہیں، ڈر آتا ہے ان کی جان، اس طرح وہ ان کے خلاف بھی نہیں کر سکتے کہ پکڑ کے اڑا دیں گے، ہر طرف گولیاں اٹھائی ہوئی ہیں نا لوگوں نے بندوق کے ہاتھ میں، تو خوف زدہ ہیں، کھل کے بات نہیں کر سکتے، ان پر تو افسوس ہے۔ بقایا جو عوامی قسم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، الف بے جیم نہیں پڑے ہوئے دین کی، اور لیڈر بن گئے، کئی جماعتیں بنا رکھی ہیں، ان کے سربراہ ہیں، چلتا ہے بس کام، اور لوگ پوچھتا بھی کوئی نہیں بھی تم دین کے رہنما مذہبی جماعت کے کہاں سے، الف بے تمہیں نہیں آتی دین کی، ایک قاعدہ نہیں پڑھے ہوئے آپ دین کا، مگر چلتا ہے اس پاکستان میں، سب کچھ چلتا ہے۔ ان کے لیے مرض کر رہا ہوں کہ دو قانون، جتنا بھی ہمارے پاکستان میں قانون بنتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھ لیں۔ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت، اس قانون کے دو الگ حصے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں غور سے، بڑا اہم نقطہ ہے، اس سے بھی اشکال دور ہو جائے گا آپ کو کہ کہنے والا اس نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور غیر مسلموں کے کئی بار سوالات اٹھے اور کئی بار بحثیں اٹھی ہیں، وہ بحث کس حصے سے متعلق ہوتی ہے؟ اس میں حکومت پاکستان کی بدنیتی ہے، میں برملا کہہ رہا ہوں، حکومت پاکستان چونکہ دین پر قائم نہیں، بدنیت ہے، یہ چاہتی ہے اس ملک میں فساد ہو، حکومت پاکستان چاہتی ہے مسلمان لڑیں اور علماء بدنام ہو اور دین بدنام ہو اور دنیا میں تماشا بنے اسلام کا، اس لیے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، مدت گزر گئی، یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا، وہ اصل مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ فساد کریٹ کرواتے ہیں اور اپنے مقاصد نکالتے ہیں، جیسے دہشت گردی کرواتے ہیں ملک میں اور اپنے مقاصد اتارتے ہیں، جیسے لسانی فسادات کرواتے ہیں اپنے مقاصد نکالتے ہیں، اس طرح مذہبی فسادات کرواتے ہیں تاکہ دین بدنام ہو۔ اگر حیا ہو حکومت پاکستان کے حکمرانوں میں تو میرے کلمات سنیں، اور غیرت دین کی ان کے جوش میں آئے تو نصیحت لیں اور اس کا حل کریں ہمیشہ کے لیے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وہ حل کرنا نہیں چاہتے، اور علماء دونوں مل کر سیدھے ہوں تو یہ مسئلہ میں ان کا حل کرا سکتا ہوں، میں مسیحیوں سے اعلان کروا سکتا ہوں کہ رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت، ہمارا اتفاق ہے اس پر، ان سے کہلوا دیتا ہوں، دستخط کروا دیتا ہوں۔ مسئلہ کچھ اور ہے، وہ سنیے کیا ہے، میں نے ان سے اقرار کروایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سزا حضور کی جو گستاخی کرے، قرآن کی گستاخی کرے، اللہ کی، چونکہ یہ صرف حضور علیہ السلام کی ناموس کا قانون نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے تب بھی سزا موت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کرے تب بھی سزا موت ہے، کسی نبی کی گستاخی کرے، یہ سب انبیاء کی عزتوں کی تحفظ کرتا ہے قانون، اور قانون حق ہے، جامع ہے، ان کو بنیادی طور پہ اس قانون کے سزائے موت ہونے پر اختلاف نہیں ہے،